عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرنے والوں میں جی شہریار افریدی، شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار بھی شامل تھیں، اور اون عباس بگٹی سینیٹر انہوں نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان صاحب سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، ان رہنماؤں نے باہر آ کے بتایا، اور عمران خان صاحب نے اتوار کو احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ہفتے کی کال کا انہوں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہفتے کو چونکہ صدارتی الیکشن ہے محمود خان اچکزئی صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان، اس لیے یہ احتجاج جو ہے اتوار کو کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو احتجاج کی کال ہوگی اور ہر صورت میں ہوگی، اور پورے ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ اور یہ احتجاج ہے الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں مرکز میں اور چاروں صوبوں میں، ان پہ جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ، اس کے خلاف احتجاج ہوگا۔ اور احتجاج میں انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کی نشستیں باقی جماعتوں میں تقسیم کریں گے، یہ آئین قانون اور انصاف کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی اکانومی واحد بچت اور اوورسیز کی ریمیٹنسز ہیں، اور جو شخص پاکستان کی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے اس کو جیل میں بند کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ واپس کیا جاتا تو پی ٹی آئی ملک کو درپیش معاشی حالات سے نجات دلا سکتی تھی، اور ہم نے آئی ایم ایف کو خط الیکشن کے آڈٹ سے متعلق لکھا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور 7 سال مزید جیل میں رہوں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا، 7 سال مزید جیل میں رہوں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا۔ اور پی ٹی آئی نے شہرام ترقی اور عاطف خان کو اسمبلی میں اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ عمران خان صاحب نے شہرام ترقی اور عاطف خان کو اسمبلی میں اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی میں جو ہے وہ اپوزیشن سے گلے نہیں ملنا، اور ان کے ساتھ باقی کام جو آفیشلی ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے راولپنڈی اسلام آباد کی قیادت جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سونپی گئی ہے، اور اس طریقے سے احتجاج کی کال ہوگی، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں دوبارہ احتجاج کی قیادت کریں گے۔ عاطف خان صاحب نے کہا ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اسمبلیوں میں منتخب ہو کر آئے ہیں، ہم نے اپنی آواز عدالتوں، سڑکوں اور اسمبلیوں میں اٹھانی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کوئی خالہ جی کا گھر نہیں جس مرضی کو خصوصی نشستیں تقسیم کریں، ہم ان کو عوامی مینڈیٹ چھینیں گے۔ اب آتے ہیں جی نیکسٹ جو ہے وہ ہے سائفر کیس کا امپورٹنٹ مقدمہ، اور آج سائفر کیس تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان کے ساتھ تھے۔ ایف آئی اے اسپیشل پروسیکیوٹر لے کر آئے ہیں جی اپیل کے لیے، حامد علی شاہ کو لے کر آئے ہیں جی اسپیشل پروسیکیوٹر، اور ذوالفقار نقوی صاحب پرانے ہوں گے، وہ پہلے بھی تھے، اور حامد صاحب جو ہیں وہ نئے ایڈ ہوئے ہیں۔ اور اس میں آج ابتدائی سماعتیں جو دی ہیں، آج انہوں نے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، سرکاری وکلا نے، پروسیکیوٹر مین سرکاری وکلا، سرکاری وکیلوں نے آج ملتوی کرنے کی درخواست دی، ٹائم مانگا کہ جی مجھے تو ابھی میں نے پیپر بکس اور یہ ساری کچھ چیزیں دیکھنی ہیں، تو عدالت نے ان کو ٹائم نہیں دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اچھا سائن ہے، گڈ سائن ہے کہ انہوں نے التوا میں نہیں ڈالا کیس، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ آپ سلمان صفدر سے کہا کہ آپ آرگومنٹ شروع کریں، اور آپ ظاہر ہے 1-2 دن لیں گے، تو اس دوران انہوں نے کہا جی سرکاری وکلا سے کہ آپ اپنی پیپر بکس دیکھ لیں اور آپ بھی تیاری کر لیں اور یہاں پہ بیٹھ کے سن بھی لیں، تو یہ کیس ہم مؤخر نہیں کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جو ہے عمران خان درخواست گزاروں کے وکیل، عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ دلائل شروع کریں، اور مجھے آج نوٹس ملا ہے اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا تو آپ کے پاس دن ہے، آپ تیاری کر لیجئے گا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا، اور اپیل پر ہم آج ہی شروع کریں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے سائفر کیس کا بیک گراؤنڈ بتایا سارا، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری 19 اگست کو گرفتار کیا گیا، عمران خان صاحب کو 15 اگست کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا، یہ انہوں نے بتایا، اور طلبی کا پہلا نوٹس 30 نومبر 2022 کو جاری ہوا، اور سائفر کی آمد اور غلط استعمال سے متعلق انکوائری کی گئی، یہ سارا کچھ بتایا۔ لیکن جو امپورٹنٹ باتیں بتائیں، انہوں نے کہا جی کہ سلمان صفدر صاحب نے کہ مبینہ کرائم کے 17 ماہ بعد مقدمہ درج کیا گیا، یعنی کہ 17 ماہ بعد انہوں نے کہا کہ جی سائفر کی کاپی غائب ہو گئی ہے، تو 24 سال سزا سنائی گئی ہے مجموعی طور پر مختلف مقدمات میں، اور اکتوبر 22 میں پہلی بار ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیا، سائفر کی آمد اور غلط استعمال سے متعلق انکوائری کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کا نوٹس معطل کر دیا تھا، اور 17 ماہ کی تاخیر سے ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ فارن آفس کا ڈاکومنٹ تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ غلط استعمال کیا گیا اور ٹوسٹ کیا گیا، اور کیس میں مدعی ہیں وزیر سیکٹری داخلہ نسیم کھوکھر۔
یہ کیس تو منسٹری آف فارن افیئرس کا تھا، انہیں کمپلیٹ کرنے چاہیے تھی، سلمان صفدر نے کہا۔ اور اس کے بعد پھر آگے اعظم خان صاحب کے معاملے میں بات ہوئی جی کہ اعظم خان صاحب کا بیان ریکارڈ کیا گیا اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ کیا اعظم خان کے بیان پہ جرح کی گئی؟ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی جرح کی گئی، لیکن سرکاری جو جج مقرر کیا تھا، سرکار نے جو مقرر کیا تھا ڈیفینس، وہ انہوں نے کی تھی۔ تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ کیا ان سے پوچھا گیا کہ انہیں اغوا کیوں کیا گیا تھا اور کس نے کیا تھا؟ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ انہوں نے جو سرکار کے وکیل ہیں، جو سرکاری وکیل مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے یہ بات ڈیفینس کونسل نے نہیں پوچھی۔ اور اسی طریقے سے یہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کورٹ کی طرف سے، امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ تو کیونکہ یہ سارے کا سارا کیس بھی آپ کو معلوم ہے کہ بالکل ایک بے ہنگم طریقے سے چلایا گیا تھا،